پاکستان کیا ہے؟ پاکستان ایک خیال جس کو ہم کہیں کھو چکے ہیں. آج پاکستان میں مہنگائی ہے، دہشت گردی ہے، تفریق اور انتہا پسندی ہے. ایسا کیوں ہے؟ کہاں کھو دیا ہم نے وہ پاکستان جس کا ایک خواب دیکھا تھا؟ پاکستان لاسٹ، ایک نئی سیریز جس میں ہم اپنی تاریخ کے ان لمحوں کو دیکھیں گے جہاں ہم اس موڑ کے بنسبت اس موڑ پر گئے اور اس سے کیا فرق پڑا. کیا ہوا جس سے ہم آج یہاں ہیں؟ کیا تھے وہ راستے جو ہمیں یہاں لے کر آئے ہیں؟ کہاں تھا وہ پاکستان جو ہم نے کھو دیا؟ ایپیسوڈ 1، قرارداد پاکستان. کیا ہم اس کو قرارداد لاہور بولیں یا قرارداد پاکستان؟ جس قرارداد کے تحت پاکستان بنا ہے، زیادہ تر پاکستانیوں کو شاید اس کا نام تک نہ پتا ہو. قرارداد لاہور 24 مارچ 1940 کو پاس ہوئی آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس پر. بعد میں طاقتور حلقوں نے اس کا نام قرارداد پاکستان رکھ دیا اور تاریخ کو بدل کے 23 مارچ کر دیا. پر اس سے بڑا گناہ تھا قرارداد کا ٹیکسٹ اور متن بدلنا، اور اتنا بدلنا کہ پاکستان کا جو تصور تھا وہی بدل گیا. ایک حرف، ایک لیٹر بدلنے سے کروڑوں لوگوں کی تقدیر ہی بدل گئی. ہم کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک شناخت کی کرائسس ہے، پر کوئی اس بارے میں بات نہیں کرتا کہ یہ شناخت کا بحران بنایا کیوں گیا. یہ ایک نیشنلائزیشن کے منصوبے کو نافذ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، پر یہ خیال اتنا سادہ بھی نہیں ہے. آپ میں سے کئی لوگ سوچتے ہوں گے پاکستان ہے کیا؟ پاکستان ایک ملک ہے. تو اس کو آسان کرنے کے لیے ہم سوال پوچھتے ہیں کہ ملک کیا ہوتا ہے. تاریخ دان اور سیاست کے ماہر بینیڈکٹ اینڈرسن نے نیشنلزم کے وجود کو کھوجا ہے اپنی کتاب امیجن کمیونٹیز میں، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک نیشن ایک تصور کی ہوئی سیاسی برادری ہوتی ہے، اور اس کو محدود اور خود مختار طریقے سے تصور کیا جاتا ہے. اور یہ تصور شدہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دنیا کے سب سے چھوٹے ملک میں بھی جو لوگ رہتے ہیں وہ اپنے ملک کے بیشتر لوگوں کو کبھی نہیں جانیں گے، نہ ان سے ملیں گے، پر پھر بھی ان کے دماغ میں ایک برادری کا تصور ہے. دنیا کے سارے ملک ہی تصور کیے ہوئے خیال ہیں. خدا نے ہمیں ملکوں میں ڈال کر ہمارے ارد گرد سرحدیں نہیں بنائی. قوم پرستی یہ کوشش ضرور کرتی ہے کہ وہ ملک بنانے کو نیچرل یا قدرتی بنا سکے، لیکن نیچر میں کوئی ملک نہیں ہوتے. ملک بنائے جاتے ہیں، کچھ خیالات، حرافات اور تاثرات کو ملا کر ایک ملک بنایا جاتا ہے، جس کے ارد گرد ایک عوام کو ڈال کر سرحدیں بنا کر ایک ملک کا تصور کیا جاتا ہے. اس خیال کو عملی طور پر ہوتا ہوا ہم دیکھ سکتے ہیں ریڈ کلف ایوارڈ میں. ایک فرنگی انگلستان پاکستان آیا اور اس کو 5 ہفتے ملے 60 کروڑ لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے. اس سے زیادہ وقت تو کچھ لوگ ایک لوڈو کے گیم میں لگا دیتے ہیں. جتنے وقت میں ریڈ کلف صاحب نے ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر سوچا پاکستان اور انڈیا کی سرحدیں کہاں ہونی چاہیے. آج فیروز پور انڈیا میں ہے، نہ کہ پاکستان میں. یہ کوئی قدرتی طور پر نہیں ہوا، یہ بس تاریخ کا ایک اتفاق ہے. سرحدیں قدرتی نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے جو انسان فیروز پور میں ہے اس کی زندگی اس سے ملتی ہو جو انسان لاہور میں ہے، لیکن فیروز پور انڈیا میں ہے اور فیروز پور والے انسان کی برادری انڈیا ہے، اور جو لاہور میں ہے وہ پاکستان میں ہے تو اس کی برادری بھی پاکستان ہے. اب یہاں یہ تصور بنانا پڑے گا کہ ایک مچھیرا جو گوادر میں ہے اس کی جو شناخت ہے وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ایک صنعت کار کی ہے، پر ایک لاہور کا پنجابی صنعت کار دہلی کے پنجابی صنعت کار سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ وہ دونوں الگ ملک میں ہیں. ہمیں تاریخ کے نام پر افسانے سکھائے گئے ہیں. افسانے جیسے محمد بن قاسم پہلا پاکستانی تھا، ایک آدمی جو پاکستان بننے سے 1200 سال پہلے ہی مر گیا. ان افسانوں کی بنیاد پر جو پاکستانی شناخت بنائی گئی ہے اس میں کئی تضاد ہیں. وہ ایک طرف بالکل نئی بھی ہے اور ایک طرف وہ ہمیشہ سے تھی. یہ شناخت انہوں نے بنائی ہے جن کا تعلق انڈیا سے تھا، پر اس کا کوئی انڈین شناخت سے تعلق نہیں. اس شناخت کے جو رکھوالے ہیں وہ بہت جلدی ان لوگوں کو غدار لیبل کر دیتے ہیں جو ان کی بنائی ہوئی اس شناخت کے ڈھانچے میں نہیں آتے، حالانکہ وہ خود کبھی اس بات پہ وضاحت ہی نہیں کر سکے کہ ایک سچے اصلی پاکستانی شناخت کن چیزوں پہ مشتمل ہے. اب تو اگر کوئی ٹویٹر پر لمز کی پارٹی یا یوگا کی ویڈیو بھی پوسٹ کر دے تو کوئی پوچھ لیتا ہے کہ کیا یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. اب خدا جانے یہ لوگ غصے میں ہیں یا واقعی کنفیوزڈ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی شناخت اور شناختوں کو دبا کر بنائی گئی ہے. ہم پر اتحاد کے نام پر یکسانیت نافذ کی گئی ہے. اپنی علاقائی شناخت کے اظہار کرنے کو غداری سمجھا گیا ہے. اسی پاکستانی نیشنلائزیشن پروجیکٹ نے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی جگہ ان کو پاکستان کے تصور سے دور کر دیا ہے، کیونکہ پاکستان میں رہنے والی اکثریت جو ہے
وہ اس پاکستانی شناخت کے سانچے میں پوری ہی نہیں اترتی. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ پاکستان پر اردو نافذ کر دی گئی. ایسٹ پاکستان کی علیحدگی کی بنیاد رکھی گئی بنگالیوں پر اردو نافذ کر کے. 1971 کے بعد بھی ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ پاکستان نے بننا کیا تھا. اس کے بعد بھی ہمارے حکمرانوں نے اپنی پالیسیز کو اور انکلوسیو نہیں بنایا، بلکہ وہ تو اور اکثریت پسند ہو گئے. پاکستانی آئیڈینٹی کو مسلم آئیڈینٹی سے ہی ملا دیا. اور ہم نے 11 سال کا ایک اسلامائزیشن پروسیس دیکھا جس میں ایک جھوٹ بولتا ہوا عامر نیک ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. کیا پاکستان بننے کا مقصد ضیاء الحق تھا؟ پاکستان نے بننا کیا تھا؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں پاکستان کے اصل مطالبے پر جانا ہوگا. قرارداد لاہور، جس کو مرڈر آف ہسٹری میں کے عزیز کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے ضروری دستاویز، نصابی کتابوں میں غلط کوٹ کیا جاتا ہے اور اس کی غلط تشریح ہوتی ہے. قرارداد لاہور کا اصلی متن کہتا ہے کہ جن علاقوں میں مسلم اکثریت ہے ان کو گروپ کر کے آزاد ریاستوں پر ایک کانسٹیٹوئنسی بنائی جائے جس کے یونٹس خود مختار اور آزاد ہوں گے. پر 1946 کی مسلم لیگ لیجسلیٹرز کانفرنس نے جو لفظ سٹیٹس تھا جمع میں اس کو سٹیٹ کر دیا واحد میں. کہ عزیز کہتے ہیں کہ یہ بدلنا ایک قانونی جرم تھا اور ان کے پاس یہ کرنے کا کوئی حق نہیں تھا. یہ صرف لفظوں کا عدل بدل نہیں ہے، یہ قرارداد کے معنی ہی بدل دیتا ہے. اور پاکستان نے کیا بننا تھا وہ بدل جاتا ہے اس سے. جہاں پاکستان کو ایک فیڈریشن آف سٹیٹس امیجن کیا گیا تھا، یہ لفظ بدلنے کے بعد پاکستان کے حکمرانوں نے اسٹرانگ سینٹر کے تصور کو اپنا قاعدہ بنا لیا. پاکستان میں جو لوگ اسٹرانگ سینٹر کو کنٹرول کرتے ہیں ان کو ہی سب فائدے اور مراد دی جاتی ہے، اور وہ کروڑوں لوگوں کی زندگی کنٹرول کرتے ہیں اپنی نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بیٹھ کر. اگر ہم دنیا کی عالمی سپر پاور امریکہ کو دیکھیں تو وہاں جو سٹیٹس ہیں وہ کافی آزاد اور خود مختار ہیں. ان کی اپنی حکومت ہوتی ہے، اپنے قانون ہوتے ہیں. ہمارے ہمسائے ملک میں بھی اگر ہم دیکھیں تو سٹیٹس کو کافی آزادی ہے اور خود مختاری ہے انڈیا کے فیڈریشن کے انڈر. تو اگر اب ہم تاریخ دیکھیں تو کیا امریکہ کا ماڈل یا انڈیا کا ماڈل یا پاکستان کا ماڈل بہتر ثابت ہوا؟ جو ماڈل دنیا میں چل رہا ہے، دکھ کی بات یہ ہے کہ وہی پاکستان کا ماڈل ہونا تھا. اگر صرف پاکستان قرارداد لاہور میں جو پاکستان تصور کیا گیا ہے اس کو یونین کی بنیاد پر بنا دیتا، ایک یونین جو مضبوط ہے، یہ ایک ایسا ملک ہوتا کہ اسٹیٹس کے تعاون سے بنتا، نہ کہ عوام کو ایسا محسوس ہوتا کہ پاکستان میں کلونیلزم کبھی ختم ہی نہیں ہوا، صرف جو حکمران ہیں ان کا رنگ بدل گیا ہے. ہم ایسا پاکستان بھی تو سوچ سکتے ہیں جہاں سینٹر کی حکومت فورن افیئرز، کانسٹیٹیوشن دیکھے، نیشنل ڈیفنس دیکھے اور باقی سب چیزیں سٹیٹس کے پاس ہوں. ان کے پاس آزادی ہو، خود مختاری ہو، ریسورسز کے لیے سندھ اور کے پی کے بیچ میں بزنس کے لیے ہیلدی کمپٹیشن ہو، وہ اپنی فورن انویسٹمنٹ بھی لا سکیں. یہ ماڈل ہمارے خطے کے لیے بہتر ہے. ایک کلونیل بیوروکریسی نے اپنا ویسٹ فیلین سٹیٹ سسٹم فورس کیا ہم پر اور ہم نے اس کو ہی مان لیا کیونکہ ہمارے جو حاکم ہیں وہ انہی کلونیل ماسٹرز کے ساتھ تھے. وہ اپنے آپ کو بھی اسی کلونیل رولرز کے عکس میں دیکھتے تھے. حالانکہ بر صغیر کبھی اس طرح سے نیشن سٹیٹ نہیں تھا جس طرح ہم آج یورپ میں دیکھتے ہیں. اس کو ایک لوز فیڈریشن ہی سمجھا جا سکتا ہے، جیسے مغل راج اور برٹش کلونیلزم دونوں میں سٹیٹس کے پاس کافی خود مختاری تھی. یہی وہ ماڈل ہے جس کو عوام کی بھی عادت تھی. ان کو لگتا تھا پاکستان بھی یہی اڈاپٹ کرے گا. ظاہر سی بات ہے اس کو ایک ماڈرن نیشن سٹیٹ کا روپ دے کر. انڈیا کی مثال ہمارے سامنے ہے جنہوں نے ایگزیکٹلی یہی کیا. ملکوں کو اپنی ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، تبھی وہ ترقی کر سکتے ہیں، نہ کہ پورے ملک میں یکسانیت نافذ کر لیں. حد تک ویسٹ پاکستان کے حکمران بنگالی شناخت کو بھی اپنے خلاف ایک تھریٹ سمجھتے تھے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ بنگلہ دیش بننا ضروری ہی تھا کیونکہ ایسٹ اور ویسٹ ونگ میں فاصلہ بہت تھا. بنگلہ دیش بننا ضروری بنا دیا گیا کیونکہ اسلام آباد کو ہر چیز کنٹرول کرنے کا شوق تھا. اگر ہمارے حکمران ون یونٹائزیشن کے پیچھے نہ پڑ جاتے اور ایسٹرن ونگ کو آزادی اور خود مختاری سے چلانے دیتے تو کوئی ماڈل بن سکتا تھا جس سے 1971 نہیں ہوتا. ہم مجیب الرحمان کو غدار کہتے ہیں، پر کیا وہ یہی نہیں مانگ رہے تھے کہ ایسٹ پاکستان کو وہ رائٹس دیں جس طرح قرارداد لاہور میں بتایا گیا ہے؟ مجیب الرحمان نے خود بھی یہی کہا ہے. The party leader, the question of Prime Minister and Chief Minister does not arise now. I will decide, seeing the circumstances, what I will do.
You might prefer to be Chief Minister of East Pakistan. I might prefer not to be in the power at all. پر ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ لوگوں کو بس دوست اور دشمن کی بائنری میں دیکھو. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی کنسپیریسی ہو. بنگلہ دیش بنا کیونکہ ویسٹ پاکستان کی پالیسیز ایسٹ پاکستان کے خلاف تھی. ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ بنگالیوں کو اصل میں نفرت تھی ہم سے. حالانکہ 1971 کے بعد بھی جب ذوالفقار علی بھٹو ڈھاکہ گئے تو ان کا استقبال پاکستان زندہ باد کے نعروں سے ہوا. ہم 1971 ایک اور ایپیسوڈ میں تسلسل سے ڈسکس کریں گے, لیکن آج کے موضوع پہ واپس آتے ہیں. ایتھنک یا ریجنل موومنٹس کے جو لیڈر ہیں وہ اپنے حق مانگتے ہیں اور پاکستان اسٹیٹ ان کو غدار لیبل کر دیتی ہے. پاکستان کے ٹوٹنے سے اتنا ڈر لگتا ہے ہمارے حکمرانوں کو کہ کوئی بھی حق کی آواز بھی اٹھے تو ہم اس کو دبا دیتے ہیں. بلوچستان میں لوگ مسنگ کر دیے جاتے ہیں, پی ٹی ایم والوں کو اریسٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ ہمارا سینٹر کنٹرول کرنے سے اتنے obsessed ہے. پی ٹی آئی کی حکومت میں تو 18ویں ترمیم کو ریورس کرنے کی بھی کوشش کی گئی. 18ویں ترمیم پاکستان کی سیاست کی ایک بہت بڑی جیت ہے. یہ پاور سالوں پہلے ہی پروونسز کو دے دینی چاہیے تھی اور اب یہ پاور لوکل لیول پر دے دینی چاہیے, ورنہ لوگوں کی نفرتیں بڑھتی رہیں گی. ان کو دشمن اور غدار لیبل کرنے سے بہتر ہے ان کی آواز سنی جائے اور ان کو ان کے حق دیے جائیں. ان کی نہیں تو جنہوں نے پاکستان بنایا ہے ان کی ہی سن لو. اس ڈر کو بھول جاؤ کہ لوکل گورنمنٹس کے خود مختاری کرنے سے پاکستان ٹوٹ جائے گا. پاکستان ایک حقیقت ہے, ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں. آسان نہیں ہوگا کسی کے لیے بھی پاکستان کو توڑنا. اگر پاکستان ٹوٹے گا تو وہ اندر سے ٹوٹے گا. اگر آپ ماسز کو اتنا اوپریس, ایلینیٹ اور ایکسپلوئٹ کر دیں گے کہ ان کا پاکستان کا حصہ ہونے کا دل ہی نہیں کرے گا. لوکل لیول پر پاور دینا اس وائلنٹ ریزسٹنس کو روکتا ہے. جب لوگ سسٹم اور حکومت کا حصہ ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کا حصہ ہوتے ہیں. علیحدگی پسند تحریکوں کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی صحیح ڈیمانڈز ہیں ان کو بلایا جائے, ان سے بات کی جائے, ان کو دکھایا جائے کہ پاکستان ان کا بھی ہے, یہ کانسٹیٹیوشن ان کو بھی حق دیتا ہے. آپ جب مہرنگ بلوچ اور ان کے ساتھیوں کو اسلام آباد آنے پر ڈنڈے مارتے ہیں تو آپ ایک بلوچ بچے کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان اور اسلام آباد تمہارے لیے نہیں ہے. ہم نے بنگلہ دیش میں بھی یہی دیکھا. جب ملک کی اکثریت کو لگے گا کہ پاکستان ان کے لیے نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا. سوویت یونین میں بھی ہم نے یہ اسٹرانگ سینٹر ماڈل فیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے اصلی تصور پر واپس جایا جائے. پاکستان کو وہ بنایا جائے جو خواب دیکھا گیا تھا. امریکہ اور انڈیا سے سیکھیں, دیکھیں وہاں کیا کام کر رہا ہے اور ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. اگر صرف اسٹیٹ لفظ سے ڈر لگتا ہے تو ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے نام پر چھوٹی لوکل گورنمنٹس اور لوکل یونٹس بنائیں جہاں پولیسنگ, ٹیکسیشن اور لاز بھی لوکل ہوں. پورا ملک اسلام آباد سے نہیں چل سکتا, نہ ہی پنڈی سے. پاکستان تو اب تک ایک ساؤتھ پنجاب پروونس بھی نہیں بنا سکا. پاکستان کو کسی مسایہ کی ضرورت نہیں ہے جو آ کر سب ٹھیک کر دے گا. آپ پاکستان کو پاکستانیوں کے حوالے کر دیں. ایک آدمی سب نہیں فکس کر سکتا. ہر سڑک پر ہر پاکستانی کا جب پاکستان پروجیکٹ میں بائن ہوگا ان کو لگنا چاہیے کہ ان کے پاس ایک سیٹ ایٹ دا ٹیبل ہے. وہ خود اپنی سڑک پھر صاف کریں گے. ہم بھی ویسے چل سکتے ہیں جیسے دنیا میں سارے ملک چلتے ہیں, نہ کہ ایک 16 سال کے بچے کی میم سے ڈر سے ہم پاکستان میں پورا انٹرنیٹ ہی بند کر دیں. جو ہم نے پاکستان کا تصور کھویا ہے 23 مارچ کو, اس کو واپس لے کر آئیں. ایک ایسا پاکستان جو صرف چند لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے, جس میں سب کو لگتا ہے کہ ان کے سٹیکس ہیں, جہاں لوگ رہنا چاہتے ہیں, نہ کہ ایک ایسا پاکستان جس سے سب بھاگنا چاہتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو اپنا ملک اپنا ہی نہیں لگتا, اسلام آباد اور پنڈی کا لگتا ہے. کیونکہ آج کے پاکستان کو دیکھ کر تو ہم ویسا ہی محسوس کرتے ہیں جیسا فیض احمد فیض نے پارٹیشن کے بعد پاکستان کو دیکھ کر لکھا تھا کہ یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں, یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لیے چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل. کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل, کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل.